اور آپ نے زحمت فرمائی یہاں تشریف آوری کی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. انڈیا کے حالات سے واقعتاً طبیعت بہت مشوش ہے، اور خاص طور سے کشمیر، اور اب تو کشمیر ہی کا نہیں بلکہ پورے انڈیا کے مسلمانوں کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. لیکن انشاءاللہ اس اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے. یہاں پر دعائیں بھی کی گئی ہیں، آپ سب نے بھی کی ہوں گی، ہم نے بھی کی ہے الحمدللہ. تو وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وَلَا يَحِقُّ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. انشاءاللہ اس کا مظاہرہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب حضرات جو ہیں بس ضرورت اس بات کی ہے کہ متحد رہیں مسلمان، اور یہ بٹے نہیں، اور اس میں سب ایک ہی رخ پر چلیں، اور باہمی اختلافات کو، جو کچھ اختلافات فروعی قسم کے ہیں، ان اختلافات کو بھلا کر خالص دین کے لیے، اللہ کے لیے اور ملک کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر ان اختلافات کو بھلا کر، مٹا کر، وہ جو اگر کسی مسلکی اختلافات ہیں تو ہر ایک اپنے مسلک پر قائم رہے، لیکن آپس میں اس کی بنا پر نزاع و جدال نہ ہو اور جھگڑا نہ ہو. اور سب، کیونکہ اس وقت جو مسئلہ ہے وہ صرف کسی ایک مسلک کا نہیں ہے، پورے دین کا ہے، تمام مسلمانوں کا ہے. لہذا اس کے اندر سب کو کا اتحاد بڑا ضروری ہے، اور اتحاد دو چیزوں سے پیدا ہوتا ہے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتحاد دو چیزوں سے پیدا ہوتا ہے، ایک ایثار، ایک تواضع. ایثار اور تواضع، یعنی اگر ایثار نہیں ہوگا تو اتحاد نہیں ہوگا. آدمی کے اندر یہ جذبہ ہو کہ میں اپنی خواہشات چاہے پامال کر دوں لیکن اتحاد برقرار رہے، اس کی فکر ہو. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیکھیے کہ بنائے کعبہ کے بنائے ابراہیمی پر بنانے کا خیال اس لیے ترک فرما دیا کہ اس سے اندیشہ تھا فتنے کا. تو اب اس سے زیادہ اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ جب فتنے کا اندیشہ ہو تو پھر اس صورت میں وہ کام نہیں کرنا چاہیے جس سے مسلمانوں میں تفرقہ پیدا ہو. لہذا وہاں سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ سارے مسلمان ایک آواز ہوں اس معاملے میں، اور اللہ کی رضا کی خاطر کام کریں. اور ہمارا بھائی سب سے بڑا ہتھیار اللہ تبارک و تعالیٰ کی سے دعا اور اس کا ذکر ہے. تو آیت کریمہ پڑھا جائے، زیادہ سے زیادہ استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، اور گھروں میں محلوں میں آیات کریمہ اور استغفار کی تسبیحات کی بہت کثرت کی جائے. اور جب استغفار، ویسے تو استغفر اللہ کہتے ہیں، اگر اس میں نستغفر اللہ کہہ دیں تو زیادہ بہتر ہے کہ ساری امت کی طرف سے استغفار ہو جائے. ظاہر بات ہے جو ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. ہم لوگ جن حالات سے گزر رہے ہیں پوری دنیا میں مسلمان، تو وہ یقیناً ہماری شامت اعمال ہے. تو جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضامندی نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ سے مغفرت نہیں آئے گی، اس وقت تک نصرت بھی نہیں آتی. تو لہٰذا اپنے پوری امت کی طرف سے استغفار کریں، پوری امت کے ساتھ طرف سے استغفار کر کے کہ اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن آپ کے بندے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. اے اللہ اپنے رحمت سے ہمارے حالات پر رحم فرما دیجئے، اور ہماری جو مسائل ہیں ان کو عافیت کے ساتھ حل فرما دیجئے. اس کی دعائیں کثرت سے ہوں. یعنی کوئی جد و جہد بذات خود کامیاب نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اس میں شامل نہ ہو. کثرت سے اس کا اہتمام کریں، اور پھر متحد ہو کر کوئی اپنا لائے عمل طے کریں. اس لائے عمل کے تحت اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی رہنمائی فرمائے اور صحیح بات دل میں ڈالے، اور صحیح طریقے سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج یہاں ماشاءاللہ آپ حضرات حج کے لیے موجود ہیں. حج کے تمام مناسک الحمدللہ تقریباً پورے ہو گئے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ جو دعائیں کی گئی ہیں اور جو عبادت کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے سے امید ہے کہ وہ قبول فرمائیں، اور انشاءاللہ حالات اس کے نتیجے میں بہتر ہونے کی
امید لگا کر جانا چاہیے. اور اپنی زندگی کو حج کی تعلیم یہ ہے کہ حج کی تربیت یہ ہے کہ آدمی اپنی عقل کو پس پش ڈال کر خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرے اور اطاعت کرے. تو یہ ہم سب کا یہ فریضہ ہے کہ حج سے لوٹنے کے بعد یہ جذبہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا جذبہ وہ ختم نہ ہو، مٹے نہیں، بلکہ پھر اس میں اور اضافہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. دعا کرا دیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ارحم الراحمين ارفع عنا شؤم اعمالنا يا ارحم الراحمين. ارفع عنا شؤم اعمالنا يا ارحم الراحمين. ارفع عنا شؤم اعمالنا يا ارحم الراحمين. اللهم لك العتبى حتى ترضى. اللهم لك العتبى حتى ترضى. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. الله وبك منك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا أمان المستجيرين يا مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا ورحيمها ارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين نحن نتضرع إليك بقلب كئيب، نتضرع إليك بقلب كئيب. ويا اللهم يا أرحم الراحمين تقبل دعوتنا وتقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد أقوالنا وأعمالنا. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم يا ارحم الراحمين وحد كلمة المسلمين. اللهم وحد كلمة المسلمين. وحد كلمة المسلمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق سبحانك لا إله إلا أنت. اللهم يا ارحم الراحمين وحد كلمة المسلمين وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انزل عليهم رجزك وعذابك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم يا أرحم الراحمين. اللهم يا غياث المستغيثين. اللهم أرنا عجائب قدرتنا. اللهم أرنا عجائب قدرتنا. اللهم أرنا عجائب قدرتنا في المستضعفين من المؤمنين. اللهم أرنا عجائب قدرتنا في المستضعفين من المؤمنين أينما كانوا وحيثما كانوا. اللهم أرنا عجائب قدرتك. اللهم أرنا عجائب قدرتك. اللهم أرنا عجائب قدرتك في المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم تقبل منا صالح أعمالنا. اللهم يا أرحم الراحمين إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. اللهم إنا نشكو إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. يا أرحم الراحمين إلى من تكلنا؟ إلى من تكلنا يا أرحم الراحمين؟ إلى من تكلنا يا أرحم الراحمين؟ اللهم لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. أنت غالب على كل الأمور. اللهم يا أرحم الراحمين وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور. اللهم أصلحنا وأصلح أهل بيتنا. اللهم أصلح زعماءنا وحكامنا. اللهم أصلح زعماءنا وحكامنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل الكافرين علينا يدا. اللهم لا تجعل الكافرين علينا يدا. اللهم يا أرحم الراحمين لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم
يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين. تقبل دعوتنا، تقبل دعوتنا، لا تجعلنا بدعائك شقيا، وكن لنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين، يا خير المعطين، يا خير المسؤولين، يا أحد من لا أحد له، يا سند من لا سند له. انقطع الرجاء إلا منك، انقطع الرجاء إلا منك. نجنا مما نحن فيه وأعنا على ما نحن عليه بجاه وجهك الكريم، بجاه وجهك الكريم، بجاه وجهك الكريم يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا رب. جزاك الله خير.